السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ سورۃ الکہف کا آغاز ہو رہا ہے. گزشتہ درس میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل مکمل کی تھی اور وہاں پر نصف پارہ بھی مکمل ہو گیا تھا. اگلا نصف سورۃ الکہف سے شروع ہو رہا ہے. آج انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سورۃ الکہف کا آغاز کر رہے ہیں اور آیات مقدسہ نمبر 1، 2 اور 3 پر بات چیت کریں گے. سورۃ الکہف مکی صورت ہے، 110 آیات اور 12 رکوع ہے. سورۃ الکہف ان صورتوں میں سے ہے جو مکۃ المکرمہ کے آخری وقت میں نازل ہوئی ہے. کہف کے اعتبار سے انشاءاللہ آگے تفصیلاً اس کا ذکر آئے گا کہ اصحاب الکہف کون تھے. احادیث میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہودی علماء سے کچھ سوالات کیے، کچھ چیزیں پوچھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ تورات کے عالم ہیں، تو کیا یہ واقعی سچا نبی ہے؟ تو انہوں نے مزید ان کو 3 سوالات بتائے کہ آپ یہ 3 سوالات کریں، اگر ان تینوں سوالات کا جواب اس نے دے دیا تو وہ پھر اللہ کا نبی ہوگا. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اصحاب الکہف کون ہیں، اور دوسرا تھا روح کے بارے میں جو ہم بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں، اور تیسرا ہے یسألونک عن ذی القرنین. ذی القرنین کون ہے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آگے تذکرہ آئے گا. تو یہ تینوں سوالات پھر مشرکین نے مکہ آ کے نبی علیہ السلام سے کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس پر بات چیت آگے کریں گے. سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت مقدسہ تھی وہ یہاں مکمل ہوئی تھی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس میں ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ اللہ رب العزت کی جو توحید ہے، توحید فی الذات اور توحید فی الصفات، اور توحید فی الصفات میں بالخصوص توحید فی الافعال یعنی اختیارات کے اعتبار سے، حکمرانی کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی جو بالادستی ہے وہ ضروری ہے. آج بھی سورہ مقدسہ کا جو آغاز ہے الحمدللہ الذی سے ہو رہا ہے. یہاں سے ایک بات جو مسلسل ہم ذکر کر رہے ہیں اور آپ بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس پر غور و فکر کیجئے کہ اصل میں اللہ رب العزت کی بالادستی، اللہ رب العزت کی جو رٹ ہے وہ ضروری ہے. اور رٹ کبھی بھی فلسفی کے اعتبار سے نہیں ہوتی، رٹ عمل اور سسٹم کے اعتبار سے ہوتی ہے. ضروری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کی فلسفی جو ہم سمجھتے ہیں
اس پر ایک بہترین عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام ہونا چاہیے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آج بھی جو آغاز فرمایا، ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی، تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف، الحمد، تمام تعریفیں، یہ الف لام جو ہے یہ اس کا معنی ہے ہر قسم کی تعریف۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، کتاب مقدس قرآن مجید۔ ولم یجعل لہ عوجا، یہ بڑی اہم بات کہ کتاب مقدس رہنمائی کی کتاب ہے، صراط مستقیم کی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ کجی کیا ہوتی ہے؟ ٹیڑھا پن کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بات واضح نہ ہو، جس میں ابہام ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار یہ ارشاد فرما دیا، رہنمائی دے دی کہ کتاب مقدس قرآن مجید جو رہنمائی کی کتاب ہے وہ واضح ہے، دو ٹوک ہے، کوئی ابہام نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ انسانیت کے لیے، اس سے پوری انسانیت استفادہ کر سکتی ہے، پوری انسانیت اس سے ترقی کرے گی۔ درست علم اور حقیقی علم وہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب تک درست علم نہ ہو، سچا علم نہ ہو، حقیقی علم نہ ہو، قومیں ترقی نہیں کر سکتی، ان کی تربیت ہی نہیں ہو سکتی۔ تربیت کا جو پہلا زینہ ہوتا ہے وہ علم ہے، سچا علم۔ تو کتاب مقدس قرآن مجید سچا علم ہے، اور اس علم کے ذریعے سے اب سوسائٹی کی تشکیل کی جائے گی۔ اسی لیے فرمایا قیمہ، یہ بالکل درست ہے، لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ ڈر سنا دے ایک سخت آفت کا، سخت عذاب کا، من لدنہ، جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو مومن ہیں اور اپنے اس نظریے کے مطابق، فلسفی کے مطابق کردار کرنے والے ہیں۔ عمل صالح وہ ہوتا ہے جو حق اور سچے نظریے کے مطابق ہو۔ ان لہم اجرا حسنا، بے شک ان کے لیے بہت بڑا اچھا اجر ہے۔ جو اللہ رب العزت کی یہ کتاب مقدس ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ تنذیر ہے، اور نذیر اور تنذیر کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ان تمام مسائل کو جو حق کے مقابلے میں ہیں، ان تمام باطل قوتوں کو، باطل نظریات کو جو حق کے مقابلے میں ہے، سچ کے مقابلے، ان کا تعارف کرواتا ہے قرآن پاک۔ وہ علم جس علم سے انسانیت کو نقصان ہوگا اس کا بھی تعارف ضروری ہے، اور پھر اس علم کے نتیجے میں جو ایسا علم جو نقصان دہ ہے، اس کے جو نتائج ہیں ان کا بھی تعارف ضروری ہے۔ اس تعارف کا نام ہے تنذیر۔ یہاں ڈر سنانے والے کا کوئی یہ مقصد نہیں کہ خوف پیدا کرنا ہے، نہیں، خوف نہیں ہے، بلکہ علم کی وہ جہت، علم کا وہ پہلو جس سے ہمیں انسانیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے،
انسانیت کی ترقی میں کوئی مسائل اور رکاوٹیں ہیں، کوئی انسانیت آگے بڑھنا ہے اس میں، اب کچھ مسائل ہیں، کچھ باطل طاقتیں ہیں، باطل قوتیں ہیں، ان کا تعارف کروانا ہے اور پھر ان کے نتائج بھی بتانے ہیں۔ اگر ہم ان باطل طاقتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی تعارف کروانا ہے، یہ تنزیل میں آتا ہے۔ اور دوسرا تبشیر، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے اس توحید کی فلسفی کو سمجھا اور پھر اس کے لیے کمر بستہ ہو گئے کہ ہم نے اب اسی فلسفی پر ایک بہترین سیاسی اور معاشی سسٹم کی تشکیل کرنی ہے، یہ ہے عمل صالح۔ بعض اوقات جب عمل صالح کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ محض نماز روزے تک محدود ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ارکان اسلام تو ٹریننگ کا ذریعہ ہے، اصل میں جو نتیجہ ہے وہ عمل صالح دیکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اسی طرح فلسفہ توحید، یہ تو علم ہے نا۔ اب علم کے ذریعے سے ہم نے اس پر جب استقامت کا اختیار کرنی ہے تو پھر ایک سچی جماعت پیدا ہوگی، اور وہ سچی جماعت اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے گی، حتیٰ کہ اپنی جانوں کے نذرانے بھی قربان کر دے گی، پیش کر دے گی باطل طاغوتی طاقتوں کے سامنے۔ یہ ہے عمل صالح۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ایسی سچی جماعت پیدا ہو جائے میری رضا کے لیے، میرے خوف کے ساتھ میرے حکموں احکامات کی بالادستی کرنا چاہے تو ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں اجر یہ ہے کہ وہ عدل کے نظام کو قائم کریں گے، امن قائم ہوگا، خوشحالی قائم ہوگی، سائنس، ایجادات، عمرانی علوم غالب آئیں گے، انسانی ترقی ہوگی، انسانی حقوق غالب آئیں گے، اور اللہ راضی ہوں گے، اللہ کی بالادستی ہو جائے گی، اور ہر قسم کا ظلم جبر ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا حسنہ ہے، اور جب یہ دنیا کا حسنہ ہے تو ماکثین فیہ ابدا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کی جد و جہد کے نتیجے میں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ماکثین فیہ ابدا، اس میں ہمیشہ رہنے کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور پھر آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ جو مومنین، مسلمین، حزب اللہ سچی جماعت ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے بہترین عدل کے نظام قائم کیے، ظلم کا انکار کیا، اس کا خاتمہ کیا، اس کو بے خبن سے اکھاڑا اور لوگوں کو، انسانوں کو غلامی سے آزادی کی طرف لے کے آئے، اللہ کو راضی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلے تو دنیا میں بھی اللہ ان کو امن، خوشحالی، عدل، مساوات، اخوت، رواداری کے نظام کے قیام کی توفیق اور صلاحیت دیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب تک وہ اس پر قائم رہیں گے، عدل پر، اللہ ان کو ترقی دیتے رہیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو اللہ ان کا استقبال کریں گے، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں پر بھی ان کو کوئی پھر جنت سے نہیں نکالے گا۔ کیوں؟ دنیا میں ساری جتنی زندگی تھی انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے گزاری، اب اللہ کے وہ مہمان ہیں۔ اللہ کے وہ کیسے مہمان ہیں یہ تو انشاءاللہ کبھی کسی اور ان آیات میں عرض کریں گے، لیکن یہ اتنے اونچے درجے کے مہمان ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، صلاحیت دے کہ دنیا میں بھی ہم جنت بنائیں اس دنیا کو عدل کے نظام قائم کر کے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیں سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔